يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس پوری سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، خاص طور پر آداب زندگی، داخل ہونے کے آداب، اجازت لینے کے آداب۔ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آداب کو اور ایک ادب کو یہاں بیان کیا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ تم سے اجازت لیا کرے تمہارے ماتحت لم یبلغ الحلم منکم، اور کہا کہ جو تم میں سے حد بلوغت کو نہ پہنچے وہ 3 مرات کا، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 وقت ہیں جن میں اجازت لینی چاہیے۔ جو پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا تھا سورہ نور کی 27، 28 اور 29 میں کہ گھر میں کیسے اجازت دے کر کے داخل ہوں، وہ اجنبیوں کے لیے تھا۔ اجنبیوں کے لیے گھر میں اجازت لے کر کے داخل ہونا یہ واجب ہے، اور جو آدمی گھر ہی میں رہتے ہیں جیسے نوکر ہے، جو خادم ہیں یا جو باندی ہے، کام کرنے والی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی 3 وقتوں میں جب گھر سے میں اندر داخل ہو تو اجازت لے کر کے داخل ہوں، اور جب گھر کے اندر داخل ہو جائیں تو اس میں بھی 3 وقت ایسے ہیں کہ ان کو اجازت لینی چاہیے۔ اگر بیٹے کا کمرہ ہے، باپ کو بھی داخل ہونا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت کا لینا مستحب ہے۔ اسی کو فرمایا کہ 3 موقعوں پر ان کو بھی چاہیے کہ گھر والے کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اجازت لے، بنا اجازت کے داخل نہ ہو، یہ مستحب ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر کا، ایک تو صبح صادق سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے جب کسی کو کسی کے کمرے میں داخل ہونا ہو اس وقت تو فرمایا کہ اجازت لے کر کے داخل ہو، کا بنا اجازت کے داخل ہوگا تو یہ آدمی اس نے مستحسن کام نہیں کیا ہے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور فرمایا دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتارنے کا تمہارا وقت ہے، جب تمہارے لیٹنے کا وقت ہے، تو فرمایا کہ دوپہر کے وقت بھی آدمی کو چاہیے کہ بنا اجازت کے داخل نہ ہو۔ یہ گھر والوں کی بات چل رہی، آپس میں بھی آدمی کو چاہیے کہ بنا اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آدمی کو چاہیے کہ اجازت لے کر کے کمرے میں داخل ہو۔ 3 عورات لکم، فرمایا کہ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ تینوں وقت ایسے ہیں کہ آدمی اس میں تنہائی میں ہو سکتا ہے، اور کسی بھی حال میں اگر اپنے بیوی کے ساتھ ہے تو وہ کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے، تو اس لیے فرمایا گھر والوں کو بھی کہ اجازت لے کر کے جائیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، اور فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو ان کے بعد داخل ہو، یعنی گھر والے اگر ان وقتوں کے علاوہ بغیر اجازت کے بھی ایک دوسرے کے کمرے میں داخل ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، داخل ہو سکتے ہیں۔ کہ تم پر کوئی حرج نہیں اور نہ ان پر کوئی حرج ہے، کہ ان کے بعد یعنی ان 3 وقتوں کے بعد اگر کوئی آدمی داخل ہونا چاہے تو ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے پاس تو اس کے علاوہ آتے جاتے رہتے ہو، اس کے علاوہ تو تم ایک دوسرے کے پاس آتے جا سکتے ہیں، یعنی محرم جن سے پردہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ آپ آج نہ جانا کر سکتے ہیں بنا اجازت کے بھی، ان 3 وقتوں کے علاوہ۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے تم میں سے حد بلوغت کو پہنچ جائے، کہ تمہارے بچے جب بالغ ہو جائے۔ اسی جو ابھی آیت پڑھی ہے، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے جو بچے بالغ نہ ہو وہ بھی اجازت لے کر کے داخل ہوں، اور یہاں فرمایا جو بچے بالغ ہو جائے تو وہ بھی اجازت لے کر کے داخل ہو۔ بالغ ہو جائے اس کا تو سمجھ میں آتا ہے،
کہ اس کو بنا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے، جو بالغ نہیں ہے تو اس کو اجازت کی کیا ضرورت؟ تو اس کا مفسرین کرام نے جواب لکھا ہے کہ وہ اس لیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز چھوڑنے پر اس کو مارو، تاکہ یہ سکھانے کے لیے ہے کہ بیٹا اپنے محرم کے یہاں بھی بنا اجازت کے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے وہاں فرمایا کہ بالغ نہ بھی ہو بچہ تو اسے اجازت لے کر کے جانا چاہیے، اور فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچہ حد بلوغت کو پہنچ جائے فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر کے داخل ہوں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ وہ ان سے پہلے اجازت لیتے ہیں، یعنی ان سے پہلے جو اجازت لینے کا حکم جو بیان کیا گیا ہے، جب بچہ بھی بالغ ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کر کے داخل ہو، خاص طور پر ان 3 وقتوں میں۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں پردے کا حکم دیا تھا۔ ایک تو ناظر کے لیے حکم دیا تھا، دیکھنے والے کو کتنا پردہ کرنا چاہیے، اور ایک منظور کا پردہ تھا کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے تو اس کے لیے کتنا پردہ ہے۔ یہاں ان دونوں پردوں کے علاوہ اسی صورت میں پیچھے گزر چکا ہے، اس پردے کی تیسری چیز ہے پردے کے حکم کے لیے کہ والقواعد من النساء اللاتي، وہ عورتیں جو تمہارے گھروں میں بیٹھی ہیں، لا یرجون نکاحا، کا ان کو نکاح کی امید نہیں رہی، فلیس علیہن جناح، یعنی وہ بوڑھی عورتیں کہ جو اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ جن کی طرف کوئی آدمی راغب نہ ہو سکتا ہو، یا ان سے نکاح کرنے کی خواہش اور تمنا ہی باقی نہ رہی ہو، تاکہ وہ عورتیں فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تاکہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ وہ اپنے کپڑے یعنی چہرہ اور ہاتھ غیر محرم کے سامنے بھی اگر دکھا دے تو، جب عورت اتنی بوڑھی ہو جائے، اتنی ضعیف ہو جائے کہ نکاح ان کو دیکھ کر کے کسی کو رغبت ہی نہ ہو، یا وہ کسی کو دیکھے تو ان کو رغبت نہ ہو، تو پھر فرمایا کہ وہ اپنا چہرہ دوسرے کے سامنے، اجانب بھی اس کے لیے محرم کے درجے میں ہو جاتے ہیں جب عورت اس درجے کو پہنچ جائے۔ کأن یضعن ثیابہن، تو اپنے کپڑوں کو ان کے سامنے یعنی چہرہ اور ہاتھ وغیرہ غیر محرم کے سامنے بھی کھول سکتی ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے غیر متبرجات بزینہ، بناؤ سنگار کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ اگر بناؤ سنگار کرتے تو پھر پردہ کرنا پڑے گا، وہ کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو، سنگار اور زینت ظاہر نہیں کر سکتی ہے۔ وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور فرمایا کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی بچا جائے، اس عمر میں بھی اگر پہنچ جائے تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پھر پردہ کریں، بے پردہ نہ ہو، اس حالت میں پہنچنے کے بعد بھی یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ سمیع علیم، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، یہ اصل میں کچھ واقعات پیش آئے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے اتنا اچھا برابری کا جو مثال پیش کی ہے مذہب اسلام نے، وہ کسی مذہب نے پیش نہیں کی ہے۔ مذہب اسلام نے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تم آپس میں کھا رہے ہو تو ایک دوسرے کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ کھا لو وہ بھوکا رہ جائے، یا تم عمدہ کھا لو اس کے حصے میں، اگر گوشت کھا رہے تو تم بوٹی کھا لو اس کے حصے میں صرف شوربہ ہی رہ جائے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ تو جب یہ بات سنی تو جو اندھا، جو اس آیت میں بیان کیا، اندھا، لنگڑا اور مریض، جب ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو اندھے نے سوچا کہ میں تو اندھا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں، میں ہو سکتا اپنے بھائی سے زیادہ کھا لوں، مجھے تو دکھ ہی نہیں رہا ہے، اور ہو سکتا ہے میں اچھا کھا لوں اس کے حصے میں کچھ خرابی رہ جائے۔ تو انہوں نے ساتھ میں بیٹھنے سے احتراز کر لیا، احتیاط کر لی کہ ساتھ میں بیٹھ کر کے نہیں کھائیں گے۔ ایسے ہی لنگڑے نے سوچا میں تو لنگڑا ہوں، مجھے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کہ میں تو 2 آدمیوں کو مجھ سے پیر نہیں موڑا جاتا ہے، تو میں تو 2 آدمیوں کی جگہ لے کر کے بیٹھ جاتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے برابر میں بیٹھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، کہ اس لیے میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا احتیاط کروں گا، نہیں کھاؤں گا۔ ایسے ہی مریض نے بھی یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مریض کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے میں آدمی کدورت سمجھے، اس کو کراہیت ہو، اس لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ ایک پہلو تو اس آیت کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اندھا ہے،
اگر میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے اس اندھے کے دل میں یہ خیال ہو جائے کہ پتہ نہیں میرا بھائی سارا اچھا اچھا تو نہیں کھا کے میرے لیے کوئی خراب تو نہیں چھوڑ دیا، یا سب میرے حصے میں کچھ کم رہ گیا ہو، اس کے حصے میں زیادہ چلا گیا ہو۔ ایسے لنگڑے کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ لنگڑا اپنے آپ کو بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ساتھ میں میرے بیٹھنے سے پورا کھل کر کے نہ بیٹھتا ہوں، تو اس لیے اس سے احتیاط کی جائے۔ ایسے مریض کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے مریض کم کھائے مرض کی وجہ سے اور میں اپنے بھائی کا حصہ کھا لوں، تو اس لیے ایک دوسرے نے احتیاط کرنی شروع کر دی۔